انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ نے جو طریقے متعین کیے ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ سے زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے جو غریب ہیں۔ تو جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اس کے مال کو بھی اللہ جو ہے بہت سارے خسارے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاجر برابر زکوٰۃ دینے کا صحیح حساب کر کے اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو خوب بڑھاتے ہیں، اس کے خسارے سے اور برباد ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو نظام رکھا ہے اس دنیا میں، تو کچھ لوگ ہمیشہ سے پیسے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مزدور ہوتے ہیں، کچھ مالک ہوتے ہیں، کچھ مزدور ہوتے ہیں۔ مزدور جو روزانہ کام کرتے ہیں، اگر ان کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ بھی الگ الگ چیزوں میں الگ طریقے پر فرض کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہندوستان کی جو آبادی ہے یہ بیشتر آبادی گاؤں میں رہتی ہے، تو گاؤں میں لوگوں کے پاس جو ہے کچھ تجارت بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر کھیتیاں ہیں۔ کھیتیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو صرف جو ہے آسمانی پانی سے، بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے، اور کچھ کھیتیاں ہیں جیسے گیہوں ہے، دھان ہے، کہ یہ پٹون اس میں لگانا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ایسی زمینیں ہیں جو نسلاً بعد نسلیں مسلمانوں کے پاس ہیں، ان زمینوں میں اگر کسی کے پاس 10 من غلہ ہوا مثال کے طور پر، تو عشری زمین کہلاتی ہے یہ، اس میں 1 من وہ غریبوں کے لیے نکال دے، اور یہ 1 من اس زمین میں ہوگا کہ پیداوار میں جو صرف جو ہے بارش کے پانی سے یا بغیر پانی کے سیراب کے پھل آ جاتا ہے، جیسے درخت ہیں یا یہ ہمارے یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ دلہن ہے، مسور ہے وغیرہ۔ تو درختوں میں ایک الگ حساب سے ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ زمینیں جو پنوٹ دی جاتی ہیں جیسے دھان ہے یا گیہوں ہے، تو ان میں 20 من میں 1 من دیا جائے گا، یا کسی کے پاس جو ہے 20 کلو ہوا تو وہ 1 کلو غریبوں کے لیے نکال دے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ گنا اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی یہ اصول لاگو ہوگا، اس میں بھی اسی طرح زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ کچھ لوگ کے پاس صرف سونا چاندی ہے، چاہے زیورات ہوں یا پیسے ہوں یا تجارت ہے، تو ان لوگوں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، فرض کیا ہے کہ یہ 2.5% یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے وہ غریبوں کو ادا کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس صرف 100 روپیہ ہو اس پر زکوٰۃ 2.5 روپیہ واجب ہے، نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے بقدر پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو، اور پورا سال اس کے پاس وہ چیز موجود رہے۔ مثال کے طور پر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم 25,000 روپے ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو پورا سال اس کے پاس 25,000 روپیہ رہا، تو جب سے وہ 25,000 آیا اور اخیر سال پورا ہونے تک رہے گا یا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر وجوب نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک شرط یہ ہے کہ سال گزرنا چاہیے، اور دوسری شکل فصلی زمینوں میں یہ ہے کہ وہ فصل ہوتے ہی ان کے اوپر وہ ہو جائے گا۔ ہندوستان میں اس معاملے میں بڑی جو ہے ہم لوگوں کی طرف سے غفلت ہے،
اور یہ غفلت جو ہے دونوں طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ نکالنے والوں کی طرف سے غفلت ہے، اور اس میں ہمارے علماء، نوجوان، مساجد کمیٹی کے ذمہ دار سب شامل ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ جیسی تحریک چلانی چاہیے زکوٰۃ نکلوانے کی، جس طرح ماحول بنتا ہے، کوشش کی جاتی ہے رمضان کے روزے کے لیے، اسی طرح کا ماحول بننا چاہیے زکوٰۃ کی ترغیب دے کر زکوٰۃ نکلوانے کے لیے. اور یہ صرف علماء ہی سے نہیں ہوگا، ائمہ کرام کو لگنا ہوگا، مساجد کمیٹیوں کو لگنا ہوگا، لیکن بنیادی ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ ایسی تحریک چلائیں. اور یہ تحریک رمضان میں بھی ہونی چاہیے اور غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ رمضان میں ایک خاص ماحول رہتا ہے تو سونے چاندی اور مال کے زکوٰۃ کے نکالنے کا. اور دوسری گزارش ہوگی زکوٰۃ نکالنے والوں سے کہ وہ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو چاہے وہ کسی مدرسے میں جہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں ان کو دیں، یا پڑوس کے جو غریب لوگ ہیں ان کو دیں. بعض لوگ جو ہے کسی کو ایک متدبر رقم دے کر اس کی تجارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی درزی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک مشین دے دیا 2-4 ہزار روپے کی، تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے. خاص طور پر ایسی یتیم اور بیوہ عورتیں جو سلائی کا کام کرتی ہیں، یا کوئی سلائی مشین کا جاننے والا جانکار ہے سلائی کا، اس کے پاس مشین نہیں ہے، یا اس طرح کی جو بہت ساری اسکیمیں ہیں، ان میں بھی یہ زکوٰۃ کی رقم اہل محلہ کو چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو اکٹھا کریں. اور غریبوں میں اس طرح بھی اگر ہم ہر بستی والے زکوٰۃ نکال کر مدرسے کو بھی دیں، اور اپنے محلے کے 5 افراد کو ہر سال منتخب کریں کہ ان کو ہم کو روزگار سے جوڑ دینا، وہ اس طرح کی رقمیں ان کو دے دیں. اور اتنی رقم دے سکتے ہیں جس سے خود اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو، وہ آئندہ کمائے گا تو وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. تو یہ اسکیم چلانی چاہیے. اور دوسری گزارش ہوگی زکوٰۃ وصولنے والوں سے کہ وہ جب بھی زکوٰۃ وصولیں تو اس کو ایک امانت کے طور پر رکھیں، اور اللہ نے جو مصارف اور جو طریقے بتائے ہیں خرچ کے، ان طریقوں پر وہ خرچ کریں. وہ 8 جو مصارف ہیں، اور جن میں بنیادی شرط تلاشیے گا تو غربت نظر آئے گی، چاہے وہ مسافر ہو یا مریض ہو یا فقیر ہو یا جو بھی ہو اس طرح کے. اور زکوٰۃ وصولنے والوں کو بھی دینے کی اجازت ہے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نے والعاملین علیہا کہا ہے. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ وصولتے ہیں مدارس کے یا انجمنوں کے، ان کے مصارف کو بھی اور ان کی ضرورتوں پہ بھی زکوٰۃ کی مد کو خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اس میں احتیاط رہے کہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ مقاصد فوت نہیں ہونے پائیں. اگر ایسا سسٹم ہم نے شروع کر دیا پورے ملک میں تو چند برسوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو غربت کی موجودہ کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی، اور وہ کیفیت لوٹے گی جو عہد صحابہ کے بعد جب زکوٰۃ ادا کی جاتی رہی تو سامنے